آیت نمبر 130۔ حضرت ابراہیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہود و نصارہ رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول پاک مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی دونوں یہ قومیں جو تھی حضرت ابراہیم کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت کے قائل تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خرابی انہوں نے کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں گروہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے، یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم نصارہ میں سے۔ تو اللہ نے سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ نہ تورات اتری تھی نہ انجیل اتری تھی، تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور حضرت ابراہیم نصرانی تھے؟ تم دونوں کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اصل میں تھا کیا؟ توجہ کیجیے، یہود نام اور نصارہ نام یہ دونوں نام بعد کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک نام ہے اور وہ حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی کہلوایا، اور وہ ہے اسلام۔ اللہ کا دین ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام، اور اسلام کے بھی معنی پر توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، مکمل طور پر اللہ کے آئین کے سامنے جھک جانا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا، سرکشی قبول نہیں کرتا، بیلنس پالیسیاں قبول نہیں کرتا۔ خرابیاں کرتے رہو، ایک دو کام جو بتا دیے گئے ہیں وہ کر لو تو سارے باقی معاف ہو جائیں گے، یہ سارے فراڈ قرآن مجید کی لغت میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اور خداوند عالم لاکھوں درود و سلام بھیجے محمد و آل محمد پر، انہوں نے بڑا کلیئر اور واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہم سے منسوب چیزیں خلاف قرآن اگر دیکھو تو کبھی قبول مت کرنا۔ البتہ ہماری خطا اور ہماری بہت خطرناک خطا یہ ہے، اور یہ مسلسل جاری ہے، کہ قرآن مجید سے دین کو سمجھنا اور روایات کو جو سنی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کا کمپیریزن کرنا، تھوڑا سا موازنہ کرنا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، یہ بالکل میں بڑی مثلا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء میں بھی نہیں ہے۔ چرصد بے عوام کا تک یعنی کیا بات کی جائے کہ جب کہ رائج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جاتا ہے تقریر کے نقطے بنانے کے لیے، کہ آیت کو کیسے ہیرا پھیری کر کے بیان کیا جائے تو نعرہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر فوکس اس پہ ہوتا ہے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا کہ کون سی باتیں ہمارے درمیان جو رائج ہیں، قرآن مجید کا لب و لہجہ بالکل اس کے ساتھ نہیں ملتا، اور قرآن مجید بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو پھر چھپا دیا جاتا ہے کس میں، کہ مختلف بہانے ہیں، وہ جو میں بار بار کہا کرتا ہوں، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی کے، اور اس کے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور لفظی ترجمے پہ تم جا رہے ہو، تفسیر دیکھو، ہزار قسم کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو بندے کہتے ہیں قرآن کے لفظی ترجمے کو صرف نہ دیکھو، یہ بے ایمان ہے، یا جاہل ہیں پرلے درجے کے، اور یا بے ایمان ہے پرلے درجے کے، یہودی صفت ہے۔ جن آپ توجہ کریں، یہ جسارت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ توجہ کریں، قرآن کیا ہے؟ قرآن تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اہم اتنا کہ آپ قرآن مجید کے نزول کا جو اہتمام اللہ نے کیا اور جو قرآن بیان کرتا ہے، اتنا اہم کر کے عام فرشتے بھی نہیں، بڑے بزرگوار فرشتے وہ اس کو لے کر آتے ہیں، اور وہ بڑے امانت دار، کوئی ہیرا پھیری بیچ پہ نہیں ہونے دیتے۔ پھر روح القدس کا، روح الامین کا تذکرہ کیا کہ جو اس کی تعریف کی قرآن نے، کون جو ہے گویا اس وحی لانے والے لشکر کا انچارج ہے، اور کس طرح یہ اہتمام اللہ کس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ کا اہتمام اس قرآن کے بارے میں، اس کے بعد ائمہ اہل بیت کی تاکید اس قرآن کو پڑھنے کے بارے میں سب کی۔ اس کے بعد آپ آئیں اور کہیں کہ یہ تو قرآن کے لفظی ترجمہ، یہ لفظ اللہ نے منتخب کیے، کسی ایرے غیرے نے منتخب نہیں کیے۔
اللہ کی جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ جس کے لیے میں اس کو ہدایت بنا کے بھیج رہا ہوں اس میں کتنا پوٹینشل ہے. اس کی عقل کا خالق وہ ہے، نفسیات کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے. اس نے اس کتاب کو اور ایک بھیجا انسان کی تا قیامت ہدایت کے لیے قرار دیا، اور بندہ آ کے کہتا ہے کیونکہ بات اس کے نظریے سے جو اس نے بچپن سے بنایا، سنا کر یا پڑھا کر، مثال کے طور پر غیر از قرآن نظریہ بنایا، کیونکہ اس نظریے پر فٹ نہیں آ رہی، کہتا ہے لفظی ترجمہ مت دیکھو. لفظی ترجمہ نہ دیکھے تو تیرا منہ دیکھے، کیا دیکھے؟ لفظی ترجمہ اصل ہے، یاد رکھیے. ہاں ترجمہ صحیح پتہ ہو. میں تاکید کرتا ہوں، مجھ سے جو بھی قرآن پڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کون سی تفسیر پڑھے ہو، چھوڑو تفسیر کو، پہلے اللہ پر تھوڑا سا اعتماد کرو کہ اللہ کو بھی بات کرنی آتی ہے. آیا قرآن مجید کا ٹیکسٹ تمہارے لیے ناقابل فہم؟ سب سے بڑے مجرم جب رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، سب سے بڑے مجرم وہ قرار پائیں گے جنہوں نے قرآن کے ٹیکسٹ کو عوام کے ذہنوں میں مخدوش کیا. چند چیزوں کے بہانے بنائے ہوں. اچھا جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ تو بتا دے کیا معنی ہے. ایک دو چیزوں کا، تین چیزوں کا بہانہ بنا کے پورے قرآن کے ٹیکسٹ کو مشکوک کر کے عوام کے ذہنوں میں ڈال دیں. عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن سے کچھ گین کر سکتے. میں نے شاید کو بتایا تھا یہ جو ماہ رمضان گزرا اس سے پچھلا ماہ رمضان جس میں لاک ڈاؤن تھا، تو اس میں ایک ہر روز ایک سپارہ وہ پڑھا کرتے تھے اور اس کی تفسیر مختصر وضاحت بیان کیا کرتے تھے. تو اس میں ایک پتہ نہیں کینیڈا سے تھی یا امریکہ سے ایک خاتون کا مجھے میسج آیا. آپ توجہ کریں کہ کیا حالت ہے، اچھی بھلی پڑھی لکھی سمجھدار متدین. مجھے کہتی ہے کہ میں نے یہ اس درس کی برکت سے زندگی میں پہلی دفعہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ میں نے ختم کیا، پڑھا میں نے. کہتی ہے اس سے پہلے چند سال پہلے میں نے ایک دفعہ ڈرتے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. اور سنیں، اب لفظ سنیں اور غور کریں ان الفاظ کا بیک گراؤنڈ کیا، پیچھے دماغ میں کیا بٹھایا گیا. کہتی ہے میں نے مشکل سے ایک سپارہ ختم کیا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں گمراہ ہو جاؤں گی. آپ سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ذہن میں بٹھائی گئی. کیوں اس کو لگ رہا ہے قرآن پڑھ کے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گی؟ اللہ سے بڑا کون حکمت والا ہے؟ یہ گمراہ ہو جاؤں گی یا گمراہ ہو جاؤں گا اس لیے لگتا ہے کہ جو ذہن میں پہلے کھچڑی کئی سال پکتی رہی ہے، پکائی گئی ہے سنا کے، غیر از قرآن جو چیزیں ذہن میں ڈالی گئی ہیں ان کے ساتھ جب نہیں ملتا ہوا نظر آتا تو اس بندے کو لگتا ہے میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اب پرابلم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر مسلک والوں نے اپنے ایکسکلوسیو نظریات جو ہیں، جو بعض اوقات قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی عوام کی جنت جوڑ دیے. اب بیچارہ جو عام بندہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ گیا تو پھر جنت بھی گئی نال ہی، مر گئے. ڈر جاتا ہے، پھر دھوس میں آ جاتا ہے اور ڈر کے کہتے ہیں ہاں نہیں میں تو نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد قرآن سے فارغ ہو جاتا ہے. پھر قرآن کس کام کے لیے رہ جاتا ہے؟ چومو چاٹو، اس میں پیسے رکھو تاکہ زیادہ ہو جائیں، اس کے تعویذ بناؤ، اس کو تلاوت کرو، ثواب لو، 5 دفعہ 10 دفعہ ماہ رمضان میں ختم کرو. جس کے لیے اللہ نے نازل کیا اس سے ریٹائر کر دیتے ہیں اس کو. یہ بنیادی ترین سبب ہے قرآن کی مہجوریت کا، جس کی شکایت رسول اللہ نے کرنی قیامت کے دن کہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی اور پکے ہو گئے تھے. وہ جو لفظ ہیں آیت کے اتخاذ یعنی بہرحال انہوں نے اس پر یہ پکے ہو گئے تھے، اس بات کی ٹھان لی تھی کہ قرآن کے نزدیک نہیں جانا. اور یہ معاشرے میں عمل سبھی مسالک کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے، کہ اس پہ انہوں نے ایکا کر لیا کہ قرآن کے نیڑے نہیں جانے دینا کسی کو، اپنی پبلک کو. لہٰذا انہوں نے کہا مجھے اس خاتون نے کہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی تو ایک سپارہ پڑھ کے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں گمراہ ہو رہا ہوں، میں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہوں. اور یہ اللہ کے کلام کے گستاخ اور جسارت کرنے والے، ٹھیک ہے، بعض اوقات مولویوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یاد رکھیں
اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ تفسیر والے نے کہاں ڈنڈی ماری ہے، کہاں چیٹ کیا، آپ کے پاس قرآن کے ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں راستہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز آپ کو بتائے تفسیر کرنے والے نے کہاں چیٹ کیا۔ کسی بھی مسلک کی آپ تفسیر پڑھیں گے، اسی لیے تو زور لگاتے ہیں تفسیر 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 تفسیر، تاکہ پہلے ہی مائنڈ سیٹ وہ بنے۔ اس پڑھنے والے کو ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ آیت اصل میں کیا کہہ رہی ہے، وہ تو تفسیر دیکھ رہا ہوتا ہے بیچارہ، اچھا اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، نامراد رہ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا بیسٹ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو، اس کے ترجمے کو، ترجمے آپ کمپیئر کرنے کے لیے ساتھ رکھ سکتے ہیں، 3-4 ترجمے رکھ لیں، ایک شیعہ ترجمہ رکھ لیں، ایک جناب بریلوی رکھ لیں، ایک اہل حدیث رکھ لیں، ایک جناب ترجمہ آپ رکھ لیں دیوبندی مسلک کا رکھ لیں، کمپیئر کرنے کے لیے شوق سے پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمے میں ایسی چیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں جہاں پہ اندر بریکٹس لگے ہوں وہ اس غریب کی اپنی محنت ہوتی ہے وضاحت کے لیے، اور بعض لوگ وہاں پہ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ، اور وہ اس پر پکڑ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بریکٹس ہیں، یہ بریکٹس ہیں، تو جو بریکٹ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کا متن نہیں ہوتا، جیسے اس ترجمے بھی ہے، زیادہ تر وضاحت کے لیے ہوتے ہیں اور صحیح وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض بہت کم لوگ کچھ چیٹ بھی کرتے ہیں، وہ آپ جب 2-3-4 ترجمے سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ کسی اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آ رہا ہو کسی ایماندار بندے سے یا 3-4 بندوں سے، علماء کرام سے آپ جو ہے ترجمہ جا کے پوچھیں کہ یہ مثلا یہ کیا ہے، تو آپ کو تب بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے راستہ بند نہیں ہے، یہ اللہ کے لطف کا تقاضا ہے کہ جو ہدایت کا طالب حق کا طالب حق دھرم نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کریں گے، اس قسم کی لغویات کے پیچھے نہیں چلتا، اس کے لیے اللہ کے لطف کا تقاضا ہے کہ ہدایت کا دروازہ کھلا رکھے، اس کے پاس راستہ ہو اور آسان راستہ ہو ہدایت تک پہنچنے کا۔ اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہماری خاطر ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا، اور وہ سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے وعدہ پورا کرنے کی، سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ یہ قرآن کا متن، اس کا ٹیکسٹ محفوظ بھی رہے، اور اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ یہ قرآن کا ٹیکسٹ سمجھ میں بھی آئے، سمجھ میں بھی آئے۔ بعض جگہوں پر بعض وضاحتوں کی ضرورت ہے، ان گنتی کے چند مقامات کو، چند چیزوں کو لے کے انہوں نے کیا کیا ہے، پورے قرآن کو مخدوش کر دیا ہے، مشکوک بنا دیے، مبہم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، سب سے بڑے مجرم۔ یہ کرتے کیوں ہیں؟ اپنی کھچڑیاں محفوظ رکھنے کے لیے جو بنائی ہوئی ہیں، بن گئی ہیں۔ کیونکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لڑائیاں، اختلافات، بہت کچھ ہوا ہے۔ توجہ سے میری بات سنیں، اس دور میں کہ جب مثلا یہ اختلافات اپنے عروج پہ گئے، تو کچھ لوگ تو بے ایمانی سے اور کچھ پورے خلوص سے، کیونکہ اپنے فرقے کو، اپنے گروپ کو حق سمجھ رہے ہوتے تھے، تو پورے خلوص سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسے مضبوط بنانے کے لیے اپنے پاس سے گھڑ کر رسول اللہ اور مثلا ائمہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ اندر شامل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آج دو مختلف پیروں کے مریدوں کو آپ بٹھا دو نا، اور ان سے کہو کہ اپنے پیروں کے فضائل بتاؤ، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا لمبی لمبی چھوڑیں گے اپنے پاس سے پیروں کے معجزے اور پتہ نہیں کیا کیا گھڑ کے کہ میرا پیر ہولا نہ ہو جائے دوسرے کے پیر کے سامنے۔ تو اسی طرح ایک شدید ترین دور گزرا ہے جس میں یہ جھوٹ کی فیکٹریوں نے اپنا اپنا کام کیا، حدیثیں گھڑی گئی، لہذا ائمہ نے خبردار کیا، لیکن ہم خبردار ہوئے نہیں۔ فرمایا خلاف قرآن مت قبول کرو، خلاف قرآن مت قبول کرو، لیکن کرتا ہی کوئی نہیں، کرتا ہی کوئی نہیں۔ اور اس کا نتیجہ پھر جب تک قرآن کے متن کو، یہ اللہ کی گستاخی ہے، یہ جرم ہے جو یہ امت مل کے کر رہی ہے، جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس امت کی جو حالت ہے وہ بد سے بدتر تو ہو سکتی ہے،
اصلاح کی طرف، اور یہ جو دوریاں اور نفرتیں ہیں اور جو زہر بھرے ہوئے دماغوں میں، یہ کم نہیں ہو سکتے، اور یہ دوریاں قربتوں میں نہیں بدل سکتی، چونکہ اس کا راستہ اللہ نے اسی کے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حبل اللہ کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت کی بھی جو روایات میں بھی جو چیز مسلم ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح پکڑیں تو اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کے لیے راستے بھی کھول دے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے اہل سنت برادران کی اکثریت محب اہل بیت، محب اہل بیت ہے، اور ان کے نزدیک مسلم ہے اہل بیت رسول کی محبت ایمان کا جز ہے، یعنی ایویں ہی کوئی عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، محبت اہل بیت میں شیعہ سنی دونوں مشترک ہیں، ماحول ایسا بن گیا کہ ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے سے نفرت اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا ٹیکسٹ ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ٹیڑے جو ہو گئے ان کو سیدھا کرے، انہوں نے ٹیکسٹ کو ہی اٹھا کے فارغ کر دی۔ لہٰذا اگر آپ قرآن صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ اور نہ پڑھیں، پہلے قرآن کے ٹیکسٹ سے اتنے مانوس ہو جائیں جیسے آپ مثال کے طور پر اپنے کسی امپورٹنٹ امتحان کی کسی کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری کتاب کے موضوعات، اس کی باتیں، اس کے ایگزامپلز وہ آپ کے سامنے، کون سے موضوعات اس میں بہت زیادہ اٹھائے گئے ہیں، کون سے موضوعات کم امپورٹنس مثلا ان کو دی گئی ہے، کس کو زیادہ دی گئی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں واضح ہو جائیں، اس کے بعد آپ تفسیر بھی پڑھیں، پھر یہ قرآن ہی آپ کو بتائے گا تفسیر والا کہاں پٹڑی سے اترا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کیونکہ جو مسلک کو جب انسان اپنے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، لیکن پورے خلوص کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے، پورے خلوص کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جو پیچھے رائے چلتی آ رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔